وہ دور گیا مظلوموں کو جب خوب ڈرایا جاتا تھا، جب ڈنڈے سوٹے کے ڈر سے قدموں میں جھکایا جاتا تھا، جب حق سچ کی آوازوں کو خاموش کرایا جاتا تھا، جب مظلوموں کو آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا، جب تحریک چلانے والوں کو ڈالوں میں بٹھایا جاتا تھا، جب آزادی کے شیروں کو سبق سکھایا جاتا تھا، جب حق مانگنے والوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، اب جاگ اٹھا ہے ہر انسان۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دسمبر 2024 رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ آج ہمارے سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے ساتھیوں کی میٹنگ تھی۔ جو 20 تاریخ کا ہمارا احتجاج تھا، اس کے بعد 10 تاریخ کی بھی ہم نے کال دی ہوئی ہے، 10 دسمبر کی۔ تمام ساتھیوں کی ہمارے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے جو موجودہ ملکی حالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو 24 تاریخ کا احتجاج تھا، اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان یا احتجاج کے اندر جو ہمارے شرکا تھے، پاکستانی شہری تھے، جو زخمی، شہید یا فوت ہوئے، ان کے لیے ہم نے فاتحہ خوانی بھی کی۔ بحیثیت سرکاری ملازمین پہلے دن سے بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کی پالیسیز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ 10 فروری 2021 کا پروٹیسٹ ہو، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جو بھی پالیسیز تھی، ہمارے اوپر آنسو گیس شیلنگ سارے معاملات ہوئے، ہم پھر بھی اپنی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے جو بھی مطالبات ہیں، اگر اب وفاق کی بات کی جائے تو سٹنگ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے۔ ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ نے بھی، مریم نواز شریف صاحبہ نے، ان مطالبات کو فی الفور جو ہے پورا کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو ملازمین کے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی ہیں پینشن ریفارم کے، اس کے حوالے سے وہ معاملات وہاں پہ حل کیے جائیں۔ سندھ کے اندر اگر ہمارے ملازمین کے ایشوز ہیں تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے، ہمارے ساتھی جو ہیں وہاں پہ۔ وفاق کی بات کی جائے، وفاقی سیکریٹریٹ کی بات کی جائے اگر، تو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ یہ وفاق کا وہ چشمہ ہے جو بھی بینیفٹ یہاں سے ملتا ہے آٹومیٹکلی صوبوں میں اس کا جو ہے وہ بینیفٹ جاتا ہے۔ حالیہ پینشن کے حوالے سے جو 2-3 نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، ایک نوٹیفیکیشن رہتا ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اور ملازمین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں۔ جو پینشن کے اندر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز لگ کے آ رہے تھے 2011-15 کے، سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا، اور 2 دسمبر میں پنجاب کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا، اور یہ وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں انتظار کریں، اس کی آلریڈی اپروول ہو چکی ہے، کچھ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، اور یہ ایوریج کے اوپر بھی معاملات آنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پینشن اصلاحات کے حوالے سے، ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کنٹیجنٹ کے جو بچوں کو نوکری سے نکالا ہے، جو ہمارے کلاس 4 کے ساتھیوں کی اپ گریڈیشن ہوئی، 2 اسکیل دیے، ان کو اگلے اسکیل کی مراحت نہیں دی گئی،
یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ملازمین اپنا جو اصل مطالبہ ان کا جو ایک احساس محرومی ہے، آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 یہ کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں، تو ہماری جو ڈسپیرٹی ہے سیلریز کے اندر ہے، اور سیلری سلپ یہ چیخ چیخ کے بول رہی ہے، تو جو مین ایشو تنخواہوں کی تفریق کا ہے اس سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن تھی اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو درینہ مطالبہ تھا وفاقی ملازمین کا اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اس سے ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات موجود ہیں کہ 100% اضافہ کیا جائے۔ 2021 میں وہ ہونا تھا، کروڑوں روپے جو ہے اس کے اوپر لگائے گئے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی۔ رینٹ ریسٹرکٹڈ آرڈیننس 2001 قانون کرایہ داری، یہ ایکٹ مالکان کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد کرایہ بڑھائیں گے، ایکٹ ہے، مگر مالکان تو کرایہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو تنخواہوں کے اندر جو ہائرنگ کے اندر اضافہ ہے، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ہاؤس رینٹ کے ختم کر کے ہائرنگ اور یہ تنخواہوں کے ساتھ دی جائے، جس طرح ہمارے پولیس کے بھائیوں کو، آئی بی کے بھائیوں کو، ایف آئی اے کے بھائیوں کو مل رہی ہے، نیب کے ساتھیوں کو مل رہی ہے۔ یہ ہائرنگ کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے اوپر بھی منسٹری آف فائنینس نے 1 سے 10 اسکیل کے لیے 100% کا اضافہ جو ہے پرپوز کیا گیا تھا، 11 سے 16 75 اور اوپر جو ہے 50%۔ یار یہ سارے کام ہو جائیں گے، تسلی رکھیں اور ایک جگہ رک جائیں آپ لوگ بھی۔ اس کے اوپر بھی منسٹری آف فائنینس نے جو ہے تھرڈ پارٹی ایویلویشن کر کے وہاں پہ بھیج دیا۔ کیا ہمارے محترم ججز کی ہاؤس رینٹ ریگولیشن اور وہ سارے تھے اس کے لیے تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی گئی؟ نیشنل اسمبلی کی تنخواہوں میں جو الاؤنسز فریز سے ڈیفریز کیے گئے، تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوئی۔ غریب چھوٹے ملازم کے لیے جب بھی کوئی بات آئے گی تو وہاں پہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن 14 اپریل 2020 کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، اور وہ بھی باہر سے جو ہے بندہ لائے گئے تھے، تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ ایک ایک چیز پہ نظر ہے انشاءاللہ تعالی۔ فیڈرل سیکریٹریٹ کے یہ ساتھی اپ گریڈیشن کا بھی مطالبہ ہے، تنخواہوں میں تفریق کا بھی مطالبہ ہے، جو پینشن ریفارمز آ رہے ہیں، خواہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہو، وفاق ہو، صوبے، ہر بندے نے اس سے جو ہے متاثر ہونا ہے۔ کنٹیجنٹ کے ہمارے ملازم 1.5 لاکھ پوسٹیں جو ہے وہ خالی جو ہے ختم کر دی گئی ہیں، مگر 100-150 لوگوں کو کلاس 4 کو آپ نوکری سے نکال کے کہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تو خدارا ان کلاس 4 کے بچوں کا جو ہے وہ گھر نہ چھینا جائے۔ سکولوں، اداروں کی نجکاری توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا سلسلہ یہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ خدارا ملکی اثاثوں کو، ملکی ورثوں کو بہتر مینجمنٹ لا کے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بہتر مینجمنٹ لا کے سخت اقدامات کر کے جو ہے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پی ڈبلیو ڈی پاکستان بننے سے پہلے کا ادارہ تھا اور اس کو بند کر دیا گیا کرپشن کے اوپر۔ میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ وہ جو کرپشن کے چارجز سے کتنے لوگوں کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کے اوپر کیس بنایا گیا ہے؟ ادارہ تو بند ہو گیا، کیا کسی کو کٹہرے میں لے کے آئیں؟ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، سخت سے سخت
ट्रेनिंग्स, आजमाइशी, ये सारी चीज़ें हम उसके लिए तैयार हैं, अपनी गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े हैं। मगर फिर से वही बात कि जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, जो एक एहसास महरूमी है, जब तक ये ख़त्म नहीं की जाएगी ये तहरीक चलती रहेगी। साथ ही अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा रखें। और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, जिस एहसन तरीके से गवर्नमेंट ने इसको जो है वो टैकल किया है, तो उससे बड़ी तैयारी के साथ अगर हम नहीं निकलेंगे, मुत्तहिद होकर नहीं निकलेंगे, तो ये जहन में रखें कि मुतालिबात पूरे नहीं होने वाले। और मैं अल्लाह का बड़ा करम अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का करम है। और आप तमाम साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि गुज़िश्ता 4 साल के एहतजाजों के अंदर ना हमारे ऊपर हुकूमत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा, ना कोई गमला पत्ता तोड़ने का इल्ज़ाम लगा, ना गाड़ी तोड़ने का इल्ज़ाम लगा। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे।